شادی ہوتے ہی میں گاؤں سے 8 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنی رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر ادریس میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد سے زیادہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا دی۔ اتنی لمبی قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کے دانت سارے نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بہا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل، گنوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ تھا بھی وہ ذرا سا سانولا، اس کے آگے کے 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری لاکھ منع کرنے پر بھی میرے پھپھو زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک ہوتا ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کا غبار سب بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا ادریس پر اپنے اندر کا سارا غصہ نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا، کیا بات ہے عائزہ؟ کیا امی نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کے بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے سامنے نکالتی تھی، اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر بات چیزوں کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی۔ میں نے کہا، پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا، اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، عائزہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکی کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں اس سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد فون نمبر دیا، باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ جب ادریس واش روم سے باہر آیا، آنکھیں نم سی تھی، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھی جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھ کے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے ادریس سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔ اس کی مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی خراب ہونے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری بھانپ کر وہ کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ ادریس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتی تھی۔ چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی۔ ادریس شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا ہے، بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹتا ہے، اور روٹی بھی اسے پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی خواہشات پر
ہر وقت افسوس رہنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اسد کا خیال آنے لگا۔ میرے پاس جو فون تھا وہ بھی میری والدہ نے واپس لے لیا تھا، اور کہا یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے لحاظ ترک کر کے ادریس سے کہا کہ وہ مجھے اپنا فون دے، مجھے اسد سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی عروج پر تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اسد کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ اسد بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی۔ ادریس کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اسد سے بات کرتی رہی، پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ میں روز ادریس سے فون لیتی اور اسد سے بات کرتی۔ اسد مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ ادریس سو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اسد سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا، سب اپنے کمرے میں ہی تھے۔ میں صحن میں کھڑی ہو کر اسد سے بات کرنے لگی، لیکن یکدم مجھ سے کسی نے فون چھین لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بے شرم عورت، تم نے کیا غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں، نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ سب لوگ صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ ادریس بھی آنکھیں ملتا ہوا صحن میں آ گیا۔ کیا بات ہے، تم نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ ادریس نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی۔ سبھی مجھے دیکھ کر حیران تھے۔ مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اچھا ہے، میں واپس اپنے گھر لوٹ جاؤں گی اور پھر اسد سے شادی کر لوں گی۔ لیکن ادریس نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے، وہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی سب کو وہ سمجھا چکا تھا۔ بات وہی ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں کمرے میں آ کر اس سے جھگڑنے لگی۔ میں نے کہا، تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو کہ میں کس سے بات کرتی ہوں۔ میں یہاں سے واپس چلی جاتی، میرے ماں باپ کو مجبوراً میری شادی اسد سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ میں غصے سے اسے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2 دن میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے، میں خود پر الزام لے کر تمہیں گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھجوا دوں گا۔ ادریس کی بات سن کر پہلی بار میں لاجواب ہوئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اسد کو ساری بات بتا دی۔ وہ تو سن کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، تم شہر میں آ جاؤ اور اپنی کزن سے طلاق لے لو۔ ہم پہلے کورٹ میرج کریں گے، تم میرے پاس ہی رہنا، بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ چند دن بعد ہی میں ادریس کے ساتھ چلی گئی۔ اسد کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے ادریس سے کہا کہ اب تم جاؤ، مجھے طلاق بھی دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اسد سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگے، میں تمہارے لیے طلاق کے لفظ اپنے منہ سے نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، میں کاغذی کارروائی کر دوں گا، کل تک اسی پتے پر تمہیں طلاق نامہ بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اسد نے ہی کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں گھر میں داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے۔ میں نے خالی صحن دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہنے لگا، اندر آؤ، بتاتا ہوں۔ میں اس کی ہمراہی میں ہی اندر کمرے تک گئی۔ کمرے میں 3 مرد اور موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سی ہنسی ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 50,000 دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسد میری سودے بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور اسد کو دھکا دے کر بھاگ کر میں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ چاروں میرا پیچھا کرنے لگے۔ ادریس ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے
پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 4 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اسد نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی ادریس کے پیچھے جا چھپی۔ وہ چاروں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ ادریس سے کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی ادریس کو مارنے لگے۔ شور سن کر کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ ادریس کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی اعلیٰ ظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ عائزہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس۔ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا۔ بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی لیکن بر وقت بچ گئی۔ ادریس نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے ادریس کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ ادریس تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے ہوئے گر گیا تھا، اسی لیے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا لیکن میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظریں نہیں ملا پائی۔ اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر ادریس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ادریس مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا ادریس کچھ تو کہیں، چپ کیوں ہے؟ مجھے ڈانٹ لیں، اپنا غصہ مجھ پر نکال لیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 7 ماہ گزر گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قفل ادریس نے اپنے ہونٹوں پر لگایا وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی نہ کھل سکا۔ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی، کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ لیتا ہے بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو ادریس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پہنچ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد لوٹوں گا۔ ادریس نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھے سائن کروا دیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 5 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں
कहराम सा मच गया था। शहर से इदरीस की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 3 माह पहले इदरीस को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है। वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। न जाने पिछले 7 माह से कौन सा गम उसे खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे थे। 7 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मुझे मेरी सास ने दिया। कहने लगी, आयजा, ये इदरीस के दोस्त ने दिया है। कह रहा था इदरीस ने तुम्हारे नाम भेजा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि फुप्पो, इदरीस तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? उस पर फुप्पो ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा, तुम्हें किसने कहा कि इदरीस अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और बाकी जमातें प्राइवेट पढ़ी थी। साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो ये सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा फुप्पो के सब बच्चे अनपढ़ ही होंगे। फुप्पो कहने लगी, तुम्हें इदरीस बचपन से चाहता था। कहता था, अम्मा, आयजा तालीम हासिल कर रही है, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो उससे लोगों के सामने ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शोहर अनपढ़ जाहिल है और गवार है। मुझ पर ये इंकिशाफात किसी हथौड़े की तरह से लग रहे थे। आज तक मुझे इदरीस ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैं वो खत खोलकर पढ़ने लगी। आयजा, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, क्योंकि तालीम हासिल करना हर शहरी का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जिताया जाए कि कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला अपनी माँ को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत की कोंपल बचपन से ही फूटने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। कब मेरी एक तनावर दरख्त की तरह मेरे वजूद में अपनी जड़ें पकड़ चुकी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे जब भी अम्मा ये कहती आयजा पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती आयजा को खाने में ये पसंद है, मुझे वही चीज़ खाने में अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, हर हालात का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शोहर की बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शोहर का मान एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था। फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी, इसलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर शोहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया, मुझे पता न चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आज़ाद हो आयजा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी, इसलिए कब्र तक मेरे साथ जाएगी। पढ़ते हुए मैं ज़ारो कतार रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोचा समझा क्यों नहीं? मेरी बेतनाई ने मेरे शोहर की जान ले ली। मैं धारी मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई। कहने लगी, आयजा, ऐसा क्या लिख दिया था उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई थी। मैं रोते हुए खुद कलाम थी, काश इदरीस तुम्हारी जगह मैं मर जाती। इदरीस, तुमने मुझ जैसे खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं अजीब कैफियत से गुजर रही थी। एक दफा इदरीस मुझसे निभाकर मनो मट्टी तले जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 45 साल हो चुकी है और मैं अब भी इदरीस की बेवा हूँ। मैंने अपने शोहर से मोहब्बत उसके मरने की बात की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तनावल दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जड़ें पकड़ चुकी हैं। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है, इदरीस को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शोहर को हकारत से देखती हैं। खुदारा अपने शोहर की कदर करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से ब्याहने की बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश के ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद इदरीस आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।